ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اہم چند باتیں جو آپ کے ساتھ کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آج جیسے کل کے میں نے ویلاگ میں بتایا تھا کہ جی ایک اہم میٹنگ 1 جولائی کو قومی سلامتی کے حوالے سے جو موجودہ اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے، داخلی معاملات ہیں، سرحدوں کے حوالے سے جو معاملات ہیں، ان پر اہم ترین ادارے جو ہیں وہ بریفنگ دیں گے، اور اس میں اہم ترین سیاسی جماعت کے قائدین جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اس ملاقات میں پارلیمنٹیرین شامل ہیں اور پارلیمانی کمیٹی کے جو صدور ہیں وہ شامل ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس اہم ترین میٹنگ میں ابھی تک کی اطلاع کے مطابق اس ملک کے چیف ایگزیکٹو شامل نہیں ہیں، عمران خان شامل نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اہم ترین میٹنگ میں عمران خان صاحب شامل کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجوہات کل میں نے اپنی ویلاگ میں بتا دی تھی کہ عمران خان صاحب کو کوئی بھی اب سنجیدہ نہیں لیتا ہے، نمبر 1۔ دوسرا، عمران خان صاحب اس میٹنگ میں ہوں گے تو وہاں بہت اہم سوالات سامنے آئیں گے، اور عمران خان صاحب کیا ان پالیسیز کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں، یا صرف اپنی اقتدار کے لیے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں۔ جیسے کل پارلیمنٹ میں جو عمران خان نے بڑے بڑے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں، کیا یہ اسٹیٹمنٹ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے امریکہ کو للکار دیا ہے، بھارت کے اوپر سخت بیانات دیے ہیں، افغان پالیسیز پہ سخت بیانات دیے ہیں، بڑی بڑی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ تو کیا یہ واقعی پاکستان کی موجودہ حکومت کی پالیسی ہے جو انہوں نے پارلیمنٹ میں بیان دیا ہے؟ ایک سوال تو بنے گا۔ اور کیا یہ عمران خان صاحب کا اپنا بیانیہ ہے جو وہ ہمیشہ دیتے رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے دعوے، وعدے اور ارادے کیے ہیں، لیکن نیٹ رزلٹ 0 ہے اور یو ٹرن ہے سب کے سب میں۔ تو کیا یہ ان کا اپنا بیانیہ ہے جو جیسے وہ پہلے دیتے تھے؟ تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا امریکہ کو اپنی طرف مبذول کرانا ہے، کیونکہ امریکہ اس وقت جو موجودہ اس وقت پاکستانی خطے کے حوالے سے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایون کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ آپ کے عمران خان صاحب سے کال نہیں کرتے ہیں، فون پہ بات نہیں کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی بڑی کوششوں کے باوجود ابھی تک جو بائیڈن نے کسی قسم کا ان سے رابطہ نہیں کیا ہے۔ ایون اسٹیٹ سیکرٹری کے ذریعے بھی 3.5 گھنٹہ اگر رابطہ کیا ہے تو وہ آرمی چیف سے کیا ہے۔ تو کیا یہ جو بھڑکیاں اور بڑی بڑی باتیں ہیں، یہ امریکن صدر کو یا امریکہ کو اس طرف مبذول کرانا ہے کہ آئی ایم چیف ایگزیکٹو، مجھ سے بات چیت کی جائے، میں ہوں سب کچھ، میری بات چلے گی؟ تو کیا یہ باتیں اسی لیے کی گئی ہیں، یا یہ خوبصورت باتیں ہیں جس طرح آپ نے پہلے بھی الیکشن سے پہلے بڑی بڑی باتیں قوم کو سنائی تھی؟ آج تو 3 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، اب تو 4تھے سال میں داخل ہو چکے ہیں، اور ایک وعدہ بھی آپ کا پورا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ پارلیمنٹ میں جو آپ نے اتنے بڑے بیانات پھر دیے ہیں، تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن میں آپ جا رہے ہیں، اور یہ مڈ ٹرم الیکشن کی تیاری ہے؟ کیونکہ اس قسم کے جو بیانات ہیں اس سے عوام آپ کی طرف مبذول ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے یہ اینٹی امریکہ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی انڈیا، یہ وہ بیانیے ہوتے ہیں جس پہ پاکستان کی عوام زیادہ سے زیادہ آگے بڑھتی ہے۔ تو کیا یہ الیکشن کمپین کا حصہ ہے؟ یہ سارے سوالات تو سامنے آتے ہیں۔ اب کیا وجوہات ہے کہ بین الاقوامی دنیا ہو، چاہے وہ یورپی یونین ہو، چاہے امریکہ ہو، روس ہو، چائنا ہو، انڈیا اب آپ کو سیریس نہیں لیتا، آپ کا فون نہیں اٹھاتا، آپ کو سنجیدہ نہیں لیتا، حالانکہ آپ نے کیا کیا دعائیں مانگی تھی مودی کے لیے۔ اب آتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں کسی لحاظ سے بھی کہیں صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر یہ بتائیے کہ کیا وجوہات ہے کہ جب آج سے چند مہینے پہلے آپ امریکہ گئے، وہاں پہ ٹرمپ سے آپ کو ملاقات ہوئی، یہ وہ ٹرمپ تھا جو پاکستان اور مسلمانوں کے لیے بہت سخت رویہ رکھتا تھا، یہ وہ ٹرمپ تھا جو کشمیر کے حوالے سے کہتا تھا کہ جی میں ثالثی کراؤں گا، یہ وہ ٹرمپ تھا جو افغانستان کے اوپر بہت سخت اس نے بیانات دیا تھا، اور سارے بیانات ہیں، مثلا مجھے ایک ایک بیانات کو کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ جب وہ ملا تھا تو آپ تو اتنے خوش ہوئے، اس وقت امریکن پالیسی آپ کو اچھی لگنے لگی، امریکہ کی ہر
حکمت عملی آپ کو اچھی لگنے لگی، امریکہ کی جو باتیں تھیں وہ آپ اس پہ یقین کرنے لگے، امریکہ صدر آپ کو اچھے لگنے لگا، ایون کہ آپ پاکستان آگے کہتے ہیں کہ میں ایک دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں، تو کیا وجوہات ہے کہ چند مہینوں کے اندر، جبکہ یہ ان کی پالیسی وہی ہے جو ٹرمپ کی پالیسی ہے، حکمت عملی وہی ہے جو بہت پہلے سے چل رہی ہے، ان کے تمام پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہی ہیں جو پہلے کے ساتھ چل رہے تھے، بلکہ اب تو چند طریقے سے مثبت بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود صرف جو بائیڈن کے آنے کے بعد آپ کو آج امریکہ کیوں برا لگ رہا ہے، کیوں وہ اتنا زیادہ آپ اس کو للکار رہے ہیں؟ تو یہ سوال بنتا ہے جو لوگ پوچھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے آج امریکہ کے حوالے سے آپ نے ان کی تمام پالیسیز کو جو پاکستان کے ساتھ کرتے رہے ہیں، آپ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پالیسی، یہ بیان آپ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو بیان ہے وہ واقعی ایک پیج پہ ہے؟ کیا واقعی اسی طرف جا رہے ہیں؟ آپ نے امریکہ کو جس طرح للکارا ہے اور خاص طور پہ اڈے کے حوالے میں آپ نے کہا ایبسولوٹلی نوٹ، تو اب ظاہر ہے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایئر اسپیس کے حوالے سے بھی آپ کا یہی بیانیہ ہے ایبسولوٹلی نوٹ، یا 2004 کا جو آپ کا معاہدہ تھا وہ آپ رینیو کر چکے ہیں؟ تو یہ سب باتیں ہیں جو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے آج امریکہ کے خلاف اتنے سخت للکار والے بیانات 3 سال پہلے کیوں نہیں تھے؟ اور یہ تو آپ کی اسی وقت ہونی چاہیے تھے اگر آپ کی حکومت کی یہ پالیسی ہوتی، کیونکہ یہ معاملات تو 2-4 دن پہلے، 2 مہینے پہلے، 2 سال پہلے کے تو نہیں ہیں امریکہ کے پاکستان کے ساتھ، اس میں تو سال سے انہوں نے کام کیا ہوا ہے اور آپ کے بیانات آج آ رہے ہیں۔ تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور وہ لیتے ہیں بھارت کو۔ بھارت بھی آپ کو آج برا لگنے لگا، مودی بھی آپ کو برا لگنے لگا، وہ کشمیر جس کا سکوت آپ کے دور میں ہو گیا اور آپ خاموش رہے، آج آپ کو لاکھوں کشمیریوں کے خون یاد آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ بھارت سے تعلقات اچھے ہوں گے، نہ تجارت ہوگی۔ کل تک آپ تجارت بھی کر رہے تھے، بھارت کے وزیر اعظم مودی کو فون بھی کر رہے تھے، وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا، کیوں فون کر رہے تھے؟ تعلقات بہتر کیے جائے۔ تو آپ کو آج بھارت کیوں برا لگنے لگا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اجیت ڈوول سے آپ کے ڈی جی آئی جو ہے وہ جا کر ملاقات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان بھارت کی پالیسیز کے اوپر ہی بات ہو رہی ہوگی۔ آپ کہتے ہیں جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم کوئی بات نہیں کریں گے، تو یہ انڈر گراؤنڈ بات چیت کیوں ہو رہی تھی؟ اور کیا ڈی جی آئی آپ کی اجازت کے بغیر بات کر رہے تھے؟ تو پھر آپ کے مقام کی کیا حیثیت ہے؟ اور اگر آپ کی اپروول سے بات کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کا اسٹیٹمنٹ آج کیوں ہے کہ بھارت سے کوئی چیز بات نہیں ہوگی؟ دوسری طرف یو اے ای میں آپ کے وزیر خارجہ یو اے ای کے موجودگی میں بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے تھے، سب کو پتہ ہے، اخبارات میں آیا، وہاں پر اسٹیٹمنٹ آئی ہے، شاہ محمود قریشی کی بھی آئی ہے، ان کے نمائندے کی بھی آئی ہے۔ تو اگر آپ کو بھارت کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد یہ عمل ہو رہا ہے، تو اگر بھارت کا وہ عمل جس پہ اس نے آئینی اور قانونی کشمیر کو بالکل ختم کر دیا، تو وہ عمل تو پہلے ہوا تھا، اگر اس بنیاد پر آج آپ کا یہ بیان ہے تو بیچ میں یہ سب معاملات کیوں ہو رہے تھے، کیوں تعلقات ہو رہا تھا؟ تو یہ ایسا کیوں ہے کہ آج آپ یہ بیان دے رہے ہیں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بیان دے رہے ہیں؟ اس کے بعد سوال یہ آتا ہے کہ جی چند دن پہلے، ہفتوں پہلے آرمی چیف نے میڈیا پرسن سے ملاقات کی، وہاں بھارت پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کی بات کی، تجارت کی بات کی، اور بہت ساری اہم بات کی، بھارت کو قریب لانے کی، اور پھر کئی ایک سیمینار میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی موجودہ خطے میں اب یہ ساری چیزوں کو بھول کر ملنا چاہیے، تعلقات بہتر کرنا چاہیے، یہ خطے کے مفادات میں ہے۔ تو بھائی آپ آرمی چیف تو آپ کے انڈر آتے ہیں، آج آپ اتنے بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں تو آرمی چیف کو آپ نے روکا نہیں کہ آپ یہ بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ یہ بیانات تو پاکستان کی سول حکومت جس کے آپ ماتحت ہیں، میں اس کا چیف ایگزیکٹو ہوں، میری اجازت کے بغیر کیسے دے رہے ہیں؟ اس پہ تو کبھی نہیں آیا، آج پارلیمنٹ میں آپ اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے افغانستان کی 35 سالہ پالیسی آپ کے دور میں ٹرن ہو گئی، پاکستان کے مفادات کا سودا کر دیا گیا، پاکستان ایسی پالیسی بنائی گئی آپ کے دور میں جس سے کہا یہ جا رہا، میں نہیں کہہ رہا، ڈیفنس اینالسٹ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے کہ جی آج تک پاکستان کی اتنی غیر ذمہ دارانہ پالیسی نہیں تھی جو کی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا، وہ آپ کے دور میں ہوا، اور آپ کہتے ہیں کہ افغان پالیسی پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، کسی کا دباؤ قبول نہیں کریں گے، کسی کا کچھ قبول نہیں کریں گے، یا آپ نے دباؤ پہ سی پیک جو ہے وہ ختم کر دیا، رول بیک کر دیا ہے، یہ چائنا نے 400
ارب جو ہے وہ ایران کو دے دیا ہے اور آپ سے بہت ناراض ہے. آپ نے دباؤ میں آ کر IMF کو شامل کیا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور معیشت ان کے حوالے کر دی. آپ دباؤ میں آ کر کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں کوئی دباؤ نہیں لوں گا. تو یہ کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دباؤ کے بغیر کی ہیں آپ نے. اگر یہ آپ کی پالیسی تھی تو پھر یہ بیانات کیا ہیں؟ یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سب چیزیں ہیں یہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آج امریکہ کا صدر جو بائیڈن اگر آپ کو توجہ دے دے آپ کے ان بیانات کی بنیاد پر، تو آج امریکہ کی وہی پالیسی صحیح، وہی حکمت عملی صحیح، وہی دباؤ جو ہے وہ اہم ہو جائے گا، وہی امریکہ اہم ہو جائے گا، وہی ساری چیز اہم ہو جائیں گی اگر جو بائیڈن آپ کو توجہ دے دے، آپ سے بات کر لے. ورنہ جو ہے امریکہ آپ جو ہے امریکہ کے اوپر اتنے سخت بیانات دے رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو سامنے آئیں گی وہ یہ آ رہی ہیں کہ آیا یہ سب چیزیں ہیں کیا، یہ کس لیے ہیں؟ تو یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب کو کی توجہ مبذول کرانے کے لیے آپ کا بیانیہ ہے، وعدے، یہ کیا الیکشن کمپین ہے، یا یہ آپ کی پالیسی ہے، یا یہ پالیسی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی، یا اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ واضح طور پر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر سنا رہے ہیں کہ جی میری پالیسی ہے، میری پالیسی پہ آپ کو چلنا ہے. تو یہ بہت یہ جو اس قسم کے اسٹیٹمنٹ ہیں جو پہلے بھی دیے گئے، یو ٹرن لیا گیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی سربراہ مملکت عمران خان صاحب کو سنجیدہ لیتا ہے؟ کوئی فورن ڈیلنگ کرنے والے ادارے عمران خان کو سنجیدہ لیتے ہیں؟ کیا پاکستان کے اہم ترین ادارے عمران خان کو سنجیدہ لیتے ہیں؟ کیا پاکستان کی عوام عمران خان کو سنجیدہ لیتی ہے؟ اور اگر ان تمام چیزوں کا جواب ہے نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ الیکشن کمپین کا ایک حصہ ہے اور امریکن صدر کو اپنی طرف مبذول کرانے کا کہ جناب توجہ دیجیے اور مجھ سے بات کیجیے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.